بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو قصص میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک غریب شخص کا واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے 3 اہم نکات۔ گیہوں کو گھن کیوں لگتی ہے، مردے میں بدبو کیوں ہوتی ہے اور صبر کیوں پیدا کیا گیا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ناظرین، ایک فقیر شخص، اس کی بیوی بچے 3 دن تک بھوکے رہے اور انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ بندے خدا، کیا تم ان بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے ہیں اور ان کے کلیجے پگھل گئے ہیں، ان میں ہماری طرح صبر اور قوت برداشت نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کہ قسم خدا کی، میں نے کئی بار بازار کا چکر لگایا کہ کوئی مزدوری مل جائے تاکہ میں بچوں کے لیے روزی روٹی حاصل کر سکوں، لیکن مجھے کوئی کام نہ ملا اور نہ کوئی شخص ملا جو مجھے کام پر لگائے۔ ان بچوں کی بھوک کی وجہ سے میرے دل میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا سونے کا ہار لو اور جتنی قیمت ہو اس کو فروخت کرو اور اس کے پیسوں سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لاؤ۔ چنانچہ اس نے وہ لیا اور 2 درہم قیمت پر اسے فروخت کیا۔ پھر بازار کی طرف جانے لگا تاکہ غلہ خریدے۔ اس نے راستے میں ایک سائل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واسطے مجھ پر احسان کرو۔ کیا کوئی ہے جو اللہ بے نیاز کو قرضہ دے؟ میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سن کر اس مرد فقیر نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے یہ 2 درہم لے لو۔ یہ کہہ کر وہ درہم اس مسکین کے حوالے کر دیے، لیکن پھر سوچنے لگا کہ بغیر کچھ لیے گھر کیسے واپس جاؤں، کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ مسجد کی طرف چلا گیا، لیکن وہ بہت پریشان تھا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو اسے مجبوراً اپنے گھر واپس جانا پڑا۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تم نے میرے سونے کے ہار کا کیا کیا، جبکہ ہم نے سارا دن بھوک کی حالت میں گزار دیا۔ شوہر نے اس کو سارا واقعہ کہہ سنایا جو اس کو پیش آیا تھا۔ یہ سن کر عورت نے اسے کہا کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو وہ بے نیاز صاحب نعمت اور بے حساب اجر عطا فرمانے والا ہے۔ تم نے بادشاہ حقیقی کے ساتھ تجارت کر کے کیا ہی اچھا کام کیا ہے۔ پھر اس نے شوہر سے کہا کہ دوسرا زیور لو، اس کو فروخت کرو اور ہمارے لیے اس سے غلہ خرید لاؤ۔ چنانچہ اس نے وہ زیور لے کر بازار کا چکر لگایا، لیکن کسی نے نہ خریدا تو وہ بہت پریشان ہوا اور زیور لے کر اپنے گھر واپس آنے لگا۔ تو راستہ میں ایک مچھیرے کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک بڑی مچھلی ہے اور وہ لوگوں کو اس مچھلی کی خریداری کے لیے بلا رہا ہے۔ اس فقیر نے شکاری سے کہا کہ میرے بھائی، میرے پاس یہ زیور ہے جو میں بیچنا چاہتا ہوں، اگر تم اس کے بدلے میں مچھلی مجھے دے دو تو میں خرید لوں۔ چنانچہ شکاری نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو مچھلی دے دی۔ وہ شخص مچھلی اپنی بیوی کے پاس لایا۔ چنانچہ جب اس نے مچھلی کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئی اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں پتھر کی شکل کی ایک چیز دیکھی، لیکن حیران تھی کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس پتھر کو اس کے شوہر نے لیا اور صراف کے پاس لے گیا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو کہا یہ پتھر نہیں بلکہ یہ ایسا نایاب موتی ہے جو بے بہا ہے۔ تاجر نے اس کی بولی لگائی، چنانچہ اس نے اسے 14,000 درہم میں بیچ دیا اور درہموں کو لے کر گھر آ گیا۔ اب وہ سب خوش ہوئے اور رنج و غم جاتا رہا۔ اسی حال میں تھے کہ دروازہ پر ایک سائل آیا۔ اس نے صدا دی کہ اے اللہ کے بندو، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ یہ سن کر وہ فقیر فوراً اس کی طرف گیا اور اسے کہا کہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے آدھا تم لے لو، اگر اس تقسیم پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو زیادہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سائل نے کہا کہ میں راضی ہوں، اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ تھوڑی دیر بعد آ کر اپنا مال لے جاؤں گا۔ اور یہ شخص اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، لیکن شام تک وہ واپس نہ آیا۔ اس کے بعد وہ شخص سو گیا تو اس نے سائل کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم مال کو لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ سائل نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں سائل نہیں ہوں، میں تو وہ فرشتہ ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ دولت جو تم کو اس نے عطا کی تھی اس کے ساتھ تجھے آزمائے۔ اور میں تم کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے 2 درہموں کو قبول فرمایا اور ان 2 درہموں کے بدلے تم کو یہ 14,000 درہم عطا کیے، اور دنیا کی نعمت کے علاوہ تمہارے لیے آخرت میں ایسی نعمت تیار کی ہے کہ نہ آنکھوں نے اس کو دیکھا اور نہ کانوں نے اس کا تذکرہ سنا اور نہ کسی شخص کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے، اس لیے کہ تم نے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا جو اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر نازل کی گئی بعض کتب میں فرمایا ہے کہ اگر وہ 3 چیزوں پر مسلط نہ کرتا تو دنیا کے کام لٹکے رہتے۔ چنانچہ اس نے فرمایا مصیبت زدہ لوگوں کے دلوں پر صبر مقرر فرمایا، اور اگر ایسا نہ کرتا تو مبتلا مصیبت لوگ بے صبری سے مر جاتے۔ بدبو مردہ پر مسلط کی، اگر یہ نہ ہوتی تو ہرگز کوئی مردہ دفن نہ کیا جاتا۔ اور گھن کیڑے گیہوں پر مسلط کیے، اگر ایسا نہ کرتا تو بادشاہ سونے چاندی کی طرح اس کو بھی جمع کرتے۔ تو میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور میں علم و حکمت والا رب ہوں۔
ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔